اور دوسرا ہے کہ جو کفار کے چھوٹے بچے ہیں معصوم، ان کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جی تشریف رکھیں آپ۔ جہاں تک تعلق ہے حسد، کینہ، بغض، تو یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری نیکیوں کو، لیکن ہماری نیکیوں کے لیے خطرناک ہیں، خصوصاً حسد۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، اگرچہ اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کفار کے بچوں کا جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، تو ان کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ انشاءاللہ راجح قول یہ ہے، مضبوط قول یہ ہے کہ روز قیامت ان کا امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ لیں گے۔ اگر انہوں نے اللہ کی بات مان لی تو جنت میں جائیں گے، نہ مانی تو جہنم میں جائیں گے۔ جی جی، ایک تو یہ ہے کہ غالب گمان اور چیز ہے اور عام گمان اور چیز ہے۔ دوسروں کے بارے میں برے خیالات رکھنا بغیر کسی دلیل کے، آپ نے دیکھا نہیں اس کو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں گناہ کرتا ہے، دیکھے بغیر آپ یہ خیال رکھتے ہیں، تو ایسی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز سے بچا جائے، کسی کے اوپر تہمت لگانا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جی اگر تو وہ مسلمان ہے، توحید کے اوپر ہے اور اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، تو نام لیے بغیر عمومی دعا کر دینی چاہیے سارے مسلمانوں کے لیے، اس میں وہ بھی آ جائے گا۔ لیکن نام لے کر اسپیشلی اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو، حوصلہ افزائی نہ ہو، کیونکہ خودکشی بہرحال گناہ ہے، جرم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ لیکن اگر اس نے خودکش دھماکہ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا ہے، تو پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم نام لے کر اس کے لیے دعائیں کریں۔ اچھا ان کے لیے تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھ سے کہہ رہے ہیں دعا کر دوں؟ اچھا میں سمجھا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ جی جتنے بھی شہید ہیں ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان میں سے جو بھی توحید کے اوپر تھے، جو بھی درست عقیدے کے اوپر تھے، جو اس لائق تھے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ بس یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس لیے اگر کسی کا رشتہ دار فوت ہوتا ہے اور وہ شرک کے اوپر ہے، صاف شرک کرتا تھا، تو نام لے کر آپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے، عام دعا کریں گے۔ اس میں اگر وہ داخل ہونے کے لائق ہوا تو وہ بھی داخل ہو جائے گا۔ جی جی، جب آپ امام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ آخری رکعت میں آئے ہیں، تحیات آپ کا بنتا نہیں ہے، لیکن چونکہ امام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پڑھتے رہیں گے اس کے ساتھ، جب تک وہ بیٹھا ہوا آپ جاری رکھیں گے اپنے اذکار۔ جی بالکل۔ جی نہیں، یہاں پہ مراد ہے اس کا وقت ہی نکل جانا، نماز پڑھی نہیں، سرے سے نہیں پڑھی۔ اگرچہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے مردوں پہ، لیکن یہاں پہ مراد یہ کہ بالکل نہیں پڑھی۔ اگر اس کا عذر تھا کوئی شرعی عذر، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے تو معافی ہے، اور اگر شرعی عذر نہیں تھا تو بہت سے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر قضا کی ہے وہ پڑھ بھی لے تو ادا نہیں ہوتی، اس لیے نماز قضا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ مغرب کی نماز اب جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، عصر کی تو رہ ہی گئی ہے، تو مغرب کے بعد آپ عصر پڑھ لیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب کو آپ
خراب نہ کریں. آپ عصر والے امام کے پیچھے مغرب کی پڑھیں اور اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں. دونوں قول یعنی کہ مضبوط ہیں، تو ان میں سے کسی پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. جی جی جو بھی کپڑا اوپر سے آ رہا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ جبہ ہو، چاہے وہ مشلا ہو، چاہے کوٹ ہو، چاہے پگڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو. نہیں، وہ بزرگ اگر دو ہیں تو وہ گھر میں جماعت کروا لیں، لیکن وہ بزرگ ہیں اور آپ تو بزرگ نہیں ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں جائیں. ہاں اگر کبھی آپ کی جماعت رہ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ اب تو جماعت ختم ہو چکی ہوگی، تو پھر گھر میں جماعت کروا لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عام طور پہ آپ گھر میں جماعت نہیں کرائیں گے الا یہ کہ آپ کی کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے. جی پھر آپ ان سے کہیں گے کہ فی الحال میں مسجد میں جاتا ہوں، وہاں سے نماز پڑھ کر آؤں گا، پھر ادھر آ کے آپ کو جماعت کرا دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ معاذ بن جبل والا کام کریں رضی اللہ تعالی عنہ. جی جی بالکل کی جا سکتی ہے. آپ امام بنیں گے، بیگم صاحب آپ کی مقتدی بنے گی، آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، آپ کے پیچھے کھڑی ہوں گی الگ صف میں. جی. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز جماعت کروائیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی علماء کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ سب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، خصوصاً جامعہ سلفیہ کے